جی بالکل، اس وقت وفاقی وزیر سید خورشید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج جو کیبنٹ کی میٹنگ میں جو پیٹرول پرائسز انکریز ہوئی ہیں، اس حوالے سے شاہ صاحب کا کیا کہنا تھا؟ آئیے شاہ صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کا۔ سر، آج کیبنٹ کی میٹنگ میں ظاہری بات ہے عوام کے پاس جانا ہے، اور اس ٹائم جو تکلیف ہے عوام کی، اس کو دیکھتے ہوئے جو پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنلی کم ہو رہی ہیں، لیکن یہ انکریز جو ہے اس کے اوپر آپ نے ایگزیکٹلی کیا آج گفتگو ہوئی سے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہی جمہوریت کی خوش قسمتی ہوتی ہے اور بہتری ہوتی ہے کہ ہر فورم پہ ڈسکس کیا جائے۔ تو آج پرائس تھی جو بڑی تھی رات پیٹرول کی، اس پہ میں نے ایک سوال کیا کہ یہ پرائس جب ڈالر گر رہا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز نیچے آ رہی ہیں تو اس وقت یہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ تو اس میں منسٹر آف فنانس نے بڑی تفصیلی سے ریزنز بتائے کہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ بڑھانا پڑا، اور جو نیکسٹ ہمارا ٹائم ہے اس میں پرائسز ہے تو ہم یہ اسی میں پھر واپس کر دیں گے۔ تو امید ہے کہ جو 1 اگست کو ہوں گی تو اس میں پرائسز ڈاؤن جائیں گی۔ تو ان لوگوں نے کیا، اور دیکھیں یہ خوبصورتی ہوتی ہے ہر پارلیمنٹ کی بھی کہ اس میں ڈبیٹ ہونی چاہیے۔ جس پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ نہیں ہوتی وہ ڈیڈ ہاؤس ہوتا ہے، اور پھر وہ پارلیمنٹ نہیں کہلاتی۔ عوام کے ایشو ہیں، ہمارا فرض ہے وہ جہاں جو فورم ہے وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرے۔ تو آج وہ ہم نے کوشش کی، بات کی، ڈسکس کیا، گورنمنٹ تک بھی یہ بات کہی، کیبنٹ نے بھی اس پہ ڈسکس کیا۔ تو یہ ہیلدی سائن ہے، اچھی سائن ہے کہ اس پہ ڈسکس کیا جائے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم کمینن میں ہیں تو اب ہم کیسے بولیں، تو پھر نمائندگی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ اچھا ہوا، فرانس منسٹر نے بڑا واضح طور پہ کم سے کم 15 منٹ اس پہ بریفنگ دی، سب نے سنی۔ سر، پیٹرول کی پرائسز جو کہ جس کا بہت زیادہ امپیکٹ آیا، ڈالر کا ریٹ بھی اوپر چلا گیا، اب ڈالر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے، مگر متواتر دیکھنے کو آیا جتنے بھی سروس تھے اور جتنے بھی بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے پریڈکشن تھی، وہ سب سے زیادہ جو قیمت ہے، اتنی زیادہ بجلی کی قیمتوں کا بڑھنا، چونکہ آپ منسٹری آف واٹر ریسورسز کو دیکھ رہے ہیں، جنریشن جو ہے وہ ہائیڈل کی ہمارے پاس ہے، نیلم جیلم کا ایک اس میں پرابلم بھی آیا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ عوام میں الٹیمیٹلی آپ نے جانا ہے، اور اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قیمتیں اتنی زیادہ بجلی کی جو اضافہ ہوا ہے اس کو کس طرح سے میٹیگیٹ کریں؟ یہ شروع سے لے کے یہ بہت بڑی غلطی کی گئی کہ پاکستان کے اندر جو پاور ہاؤس بنائے گئے وہ تیل پہ بنائے گئے۔ جب یہ پاور ہاؤس 1962 میں بن رہے تھے تو اس وقت کے وابڈا کے جو چیئرمین تھے اس نے آبجیکشن کیا تھا کہ جی یہ تیل پہ نہیں بنائے، کیونکہ تیل اس وقت بہت سستا تھا، بہت سستا تھا، یعنی 3 روپے گیلن ہوتا تھا، تو اس کا سمجھ لو کہ 12 کا لیٹر تھا۔ تو اس نے اپنے سمری پہ لکھا کہ آج جو چیز سستی سمجھ رہے ہیں یہ 20 سال کے بعد اس ریٹ پہ نہیں ہوگی، اور ہمیں تھرمل بجلی بڑی مہنگی پڑے گی، ہمیں ہائیڈلس پہ جانا چاہیے۔ اور اس وقت ہائیڈل پہ کام ہوا۔ جس وقت تھرمل لگا رہے تھے اس وقت ہائیڈل جو تھا 70% تھا بجلی، اس لیے سستی تھی، اور تھرمل جو تھا 30% تھا۔ آج ہائیڈل جو ہے وہ 27% ہے، اور ٹوٹلی 37%، جس میں ونڈ بھی ہے، سولر بھی ہے، اور ہائیڈل بھی ہے، اور اٹامک انرجی سے بھی ہے۔ یہ ملا کے 37 ہوتا ہے، باقی 63% جو ہے وہ تھرمل ہے۔ تیل دنیا میں آج کل بہت مہنگا ہے، تو اس وجہ سے ساری پرابلم جو ہے وہ تیل کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس لیے ہماری پوری کوشش ہے، میں نے یہ منسٹری خود لی ہے، منسٹری واٹر جو ہے میں نے خود دی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ہمیں 1 سال سے زیادہ نہیں رہنا، اگلا کیا رزلٹ آتا ہے، لوگ کیا فیصلے کرتے ہیں، مگر میری اس سال میں یہ کوشش ہوگی کہ میں اپنے فٹ پرنٹ چھوڑوں، جس کو اگلا آنے والا کوئی بھی ہو وہ اس کو فالو کرے۔ تو جب تک اس ملک میں ونڈ، ہمارا بڑا خوش نصیب ملک ہے، ونڈ، کول، اپنا سولر اور اٹامک انرجی، اور سب سے زیادہ ہائیڈل، یہ 70% پہ نہیں آئیں گے تب تک، اور انشاءاللہ
10-12 سال کے اندر مجھے امید ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہماری جو انرجی ہے وہ سیفسٹ انرجی ہوگی، وہ گرین انرجی ہوگی۔ لیکن سر جو امیجیٹ ریلیف عوام کو جو دینے کے لیے جو اقدامات ہیں اس میں سر آپ ہی کے جو اتحادی ہیں انہی کے یہ لگائے ہوئے پلانٹ ہے، بکھی ہے، بلوگی ہے، حویلی بہادر شاہ، یہ سارے جو پلانٹس لگے جس میں RLNG کی بیس پہ تھے اور تیل کی بیس پہ تھے، یہ آپ ہی کے اتحادی جو گورنمنٹ ہے اس ٹائم بیٹھی ہے انہوں نے لگائے، اب وہ پلانٹ واپس کرنے کا بھی معاہدے کی طرف بات آ رہی ہے۔ اس وقت ہم اس کے اتحادی نہیں تھے، ہم اس کے میں مخالف تھا، میں اپوزیشن لیڈر تھا، اور میں نے یہ باتیں کی تھی سائیوال میں جب لگ رہا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ یہ مت کرے کیونکہ یہ سمندر سے چلے گا اور پھر وہ امپورٹڈ کول یہاں پہنچے گا، اس کے لیے آپ کو کم سے کم 500 آپ کو ویگنس چاہیے جو ڈیلی آئیں اور جائیں، اور اس کے ایکسپینڈیچر بہت زیادہ خرچ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات میں نے کہی تھی کہ جو ہمارا گرین ڈسٹرکٹ ہے پاکستان کا سب سے زیادہ، وہ پولوشن میں چلا جائے گا، وہ کاربن کے اندر آ جائے گا، اس کی ایگریکلچر تباہ ہو جائے گی، اس کی انوائرمنٹل تباہ ہو جائے گا۔ وہ ہم نے اس وقت باتیں کی تھی، اور آج وہ ہماری باتیں ٹھیک لگ رہی ہے کہ تھرمل حل نہیں ہے بجلی کا، کہ ہماری شارٹ فال بجلی کو ہم 12 گھنٹے گرمیوں میں گزار لیتے ہیں، لینا چاہیے، مگر تھرمل پہ نہیں جانا چاہیے۔ وہ 12 گھنٹے کے بجائے ہم کوشش کریں کہ جلد و جلد ہم 6 گھنٹے کی ایکسٹرا بجلی پیدا کر دیں۔ اب تو سولر آ گیا ہے اور ونڈ آ گئی ہے ہمارے پاس، کول ہمارے پاس ہے۔ اب ہم دنیا کہہ رہی ہے کول پہ مت جاؤ، مگر دنیا نے تو ترقی کول سے کی ہے، امریکہ نے، جرمنی نے اور چائنا نے ترقی کول سے کی ہے۔ ابھی جب ہمارے پاس چیز آ رہی ہے تو کہتے ہیں کول پہ نہیں جاؤ۔ اس کا بھی طریقہ ہے کہ کول کو واش کر کے استعمال کرو، یا ایسی جگہوں پہ بناؤ جہاں انوائرمنٹل چینج نہ ہو، اور ہم یہ ریگستان میں لگا رہے ہیں۔ وہ 300 میگا واٹ کا پھر سندھ حکومت جو ہے وہ کام کرے لیکن گی۔ سر یہ جو آپ نے بات بتائی ہے، آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا کہ رینیوبل اصل میں ریسورسز کے اوپر جانا چاہیے، لیکن سر یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کے جو مسائل ہے کہ جو پلانٹ لگ چکے ہیں ان کے ایگریمنٹ 30 40 سال کے ہیں، ان سے اب کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب سے اب بریفنگ میں بھی بات ہو رہی تھی، تو آپ کی کیا اس حوالے سے بریفنگ ہے کہ یہ وائنڈ اپ کر دیں گے تو پھر وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ؟ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کچھ قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ نقصان کے اوپر نقصان در کھاتے جائیں، اس سے بہتر ہے اس کو وائنڈ اپ کیا جائے اور ایک مرتبہ نقصان کھا لیں اور آگے بڑھے بہتری کے لیے۔ ایک طریقہ یہی ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ کو بجلی پوری کرنی ہے تو لوگ 30 روپے کی بجلی لے کے اور اپنے گھر کو روشن نہیں کر سکتے، پھر وہ 30,000 کی سولر پلیٹیں دو لگا دیں گے اس بجلی سے۔ جب لوڈ شیڈنگ زیادہ بڑھے گی تو لوگ کہیں گے اب راستہ نہیں ہے، پھر نیچرلی یہ لوگ جائیں گے سولر کے اوپر۔ سر آپ کے پاس جو انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ادارے ہیں، اٹیچ باڈیز ہیں، اس میں سر بکھی اپنا تربیلا ٹنل 5 پہ کام ہو رہا ہے، T5 پہ کام ہو رہا ہے، بھاشا ہے اور محمدن ہے، بے تحاشا پروجیکٹ ہے، آپ K4 پہ بھی انوگرل پہ گئے ہوئے تھے سر۔ اس میں انجینئرس کی پلیسمنٹ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ماضی میں جن پلانٹس کی بات ہوتی وہاں پہ کاغذوں میں صرف انجینئر کام کرتے رہے، سہیوال کول میں اور باقی بے تحاشا اس میں، تو آپ ان کی انجینئرس کی اور کمپیٹنٹ انجینئرس کی، ابھی ریسنٹلی چیئرمین وابڈا کی بھی تقرری ہے، تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ میں؟ ہم نے ابھی جو چیئرمین بابڈا کی تقرری کی ہے وہ پیورلی میرٹ پہ لے گئے، اور اسپیشلی اس کے جو سب سے بڑے نمبر تھے لیڈرشپ کوالٹی چیئرمین میں ہونی چاہیے، تو اس کو سامنے رکھا۔ باقی ان کی جو سیکنڈ چیزیں تھیں جس کی 65 مارک تھی، صرف لیڈرشپ کے پوائنٹ کو 5 میں سے 35 تھی، تو اس وجہ سے ہاں دس اے ویری گڈ کوشچن کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے انجینئرس کتنے، جیسے ابھی مجھے یاد پڑتا ہے میں جب چیئرمین PSC تھا، لیڈر آف اپوزیشن تھا، تو ہم نے اسلام آباد ایئرپورٹ کو سامنے رکھا، تو انکوائری کی اور دیکھا کہ وہ جو کمپنی جس کو دیا گیا ہے وہ آج تک آئی نہیں ہے۔ ایک پاکستان سے ایک اسسٹ نے لے کے ان کو انچارج بنا کے وہاں بٹھا دیا۔ تو یہ چیز بڑی امپارٹنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے انجینئر ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ڈیمز میں کتنا کام کیا ہے، وہ سارے چارٹ ہم نے لیے ہوئے ہیں
اور وہ کام کر رہے ہیں۔ سر تھوڑی سی مختصراً سیاست پہ بات کریں گے. آج کل جو سیاسی منظر نامہ آپ کے سامنے ہے کہ جو اداروں کے خلاف بات کرتا ہے اس کے حوالے سے کارروائی جو ہے وہ دیکھنے میں عمل آئی ہے، لیکن اس کا کوئی ایک اثر جو ہے وہ نہیں آ رہا. خان صاحب ابھی بھی جو ہے وہ جارحانہ قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، بلکہ کشیدگی کی صورتحال پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو جو یہاں کے وزیر ہیں وہ پنجاب آتے ہیں تو ادھر گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، وہاں کے ادھر آتے ہیں. تو یہ جو اس ٹائم سیاسی منظرنامہ ہے وہ اس کو آپ کس طرح سے یہ دیکھتے خود شروع کیا ہے عمران نے. بات یہ ہے کہ عمران نے اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے کہ پریشر بلڈ کرو اور زیادہ سے زیادہ بدتمیزیاں کرو، اداروں پر اٹیک کرو اور ان کو ڈیفینسو کرو. اس کا فائدہ بھی لیا اس نے، ابھی ریسنٹلی لیا جب یہ صوبائی الیکشن ہوئی ابھی پارلیمنٹ اسمبلی کی، اس میں فائدہ بھی لیا. ایک ڈیسیشن، وہی ڈیسیشن الگ ہے، وہی ڈیسیشن رانگ ہے، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، دونوں فائدے لیے پریشر سے. تو وہ سمجھتا ہے یہ پبلک پریشر میں ڈال کے اداروں کو میں واپس آؤں. تو اگر ادارے نیوٹرل، اداروں کو رہنا پڑے گا، عدالت نیوٹرل رہے اور جو قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرے تو کوئی دباؤ ان پہ اثر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ سر جو آپ کا کہنے کا مطلب ہے جو پرویز لائی صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ بنائی ہے اس میں ان کو سپورٹ تھی سر اداروں کی؟ آپ نے دیکھا ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پہلے ڈیسیشن ہوا وہ ایک تھا، ایک عمران خان کی درخواست پہ کہ میرے بندے گئے ہیں، وہی درخواست سیم شجاعت کی تھی، نہیں مانی. سر میاں صاحب کا بات چل رہی ہے کہ وہ شہباز شریف کی کئی پالیسیز کے اوپر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو فیئر الیکشن جو ہے اگر ہوتے ہیں تو پاکستان میں ان کو آنا چاہیے اس حوالے سے؟ بالکل آنا چاہیے. میاں صاحب کو جیسے طبیعت ٹھیک ہو آئے اور طبیعت کو آ کے یہاں پہ ڈاکٹرز بھی آ جائے، ان کو آنا چاہیے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت پھلے پھولے اور اس کو باہر جلاوطنی پہ بیٹھے رہے تو ایسا نہیں چلے گا، ان کو آنا پڑے گا. ہم بھی آئے، ہمیں تو بتایا گیا آپ کو مار دیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، ہمیں تو بتایا گیا، جہاز رکایا گیا، مگر ہم نے کہا جمہوریت کی خاطر اگر باہر کے ہم بیٹھ جائیں گے تو پھر خطرناک بات ہوگی. تو بینظیر صاحب آئے، وہ شہید ہو گئی، تو ان کو آنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. چاہے ان کے لیے جو رستے ہیں وہ ہموار ہوں. جیل تکلیفیں سیاست کا، اگر ہم عوام کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو تکلیف دیں گے، عوام کی تکلیف دور ہو جائے گی. سر خان صاحب کو جس طرح اگر ان کی نااہلی ہوتی ہے اور وہ ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں اس نیکسٹ الیکشن کی فیز میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مائنس عمران خان کوئی فارمولہ جو ہے اس پہ کوئی بات ہو سکتی ملک کے لیے؟ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ مائنس ہو. اگر آئین اور قانون کے خلاف کوئی بات ہے، آئین اور قانون یہ سمجھتا ہے اور حقیقتاً جینین قسم میں سمجھتا ہے کہ اس کا مجرم ہے، جرم کیا ہے، تو پھر بڑے آدمی میں اور چھوٹے آدمی میں فرق نہیں ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، آئین کے حقوق سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. اچھا سر، ایک لاسٹ کویشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں اب پیپلز پارٹی اور لیڈرشپ کے ہمیں اس میں چلے جانا چاہیے تھا، اس حکومت کو لینا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور کیا ارلی الیکشن، چونکہ آپ کے کئی انٹرویوز میں ارلی الیکشن کی بات ہوئی ہے کہ اگر ہم ریفارمز لے آئے نیب کے اور دیگر الیکشن کمیشن کے حوالے سے، تو ارلی الیکشن کی طرف یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پورا ٹینیور جو اب مسائل ہیں؟ ہم اس لیے لیں گے کہ ہم اس ٹرمائل سے کافی باہر نکل آئے ہیں، اب ہم بیٹرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ڈالر بھی نیچے آئے گا، پیٹرول کی پرائسز بھی نیچے آئیں گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران خان کی وجہ سے جو ٹرمائل میں ہم پھنسے، اب جب ہم نکل رہے ہیں تو ہم عوام کے پاس جب جائیں تو سیف ہینڈ جائیں. ہمارے ساتھ اس وقت خورشید شاہ صاحب موجود تھے. اس ٹائم جو کہ ریفارمز ہیں انرجی سیکٹر کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ منسٹری کو خود چوز کیا ہے اور اس حوالے سے جو ریفارمز ہیں، جو اداروں میں جو انرجی سیکٹر کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اس کو خود پرسنلی طور پہ مانیٹر کیا جا رہا ہے.